محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں مزید فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے کل کا دن ایسی حالت میں آئے کہ تو سطح زمین سے گم ہو اور قبر کے اندر موجود ہو سکتا ہے یہ تیری دوسری ساعت میں ہی ایسا ہو جائے۔ کل کا کیا بھروسہ، اور یہ غفلت کیوں اور کیسی ہے، اور تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے ہیں۔ تم پتھر ہو، تم کون ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور دوسرے بھی تم سے کہتے ہیں، لیکن تم ایک ہی حالت پر قائم ہو۔ قرآن مجید تم پر پڑھا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنائی جاتی ہیں، اور اگلے لوگوں کی سیرت سنائی جاتی ہے۔ افسوس کہ تم میں تغیر پیدا ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی تم بدلتے ہو، اور نہ ہی تم اللہ سے ڈرتے ہو، اور نہ ہی تمہارے عمل بدلتے ہیں۔ اور ہر وہ شخص ایسی جگہ آئے جہاں جہاں مجلس اور وعظ ہو رہا ہے، اور پھر نصیحت قبول نہ کرے، بس وہ بہت برا شخص ہے جو کہ بہت اچھی جگہ پر آیا۔ اے اللہ کے بندے، تیرے اولیاء اللہ کو ذلیل سمجھنا معرفت خداوندی کے کم ہونے کی وجہ سے ہے، اس لیے تو ان کے مرتبہ اور مقام کو نہیں سمجھتا، اور تو اعتراض کرتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ مزے کیوں نہیں اڑاتے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیوں نہیں۔ تیرا کہنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تو اپنے نفس سے خود ہی جاہل ہے۔ جب تجھے اپنے نفس کی پہچان کم ہے تو لوگوں کے مرتبے کو جاننے کی پہچان کم ہوگی، اس لیے تو غافل ہے۔ تجھے جس قدر دنیا اور اس کے انجام کی معرفت کم ہوگی، اس قدر تو آخرت کے انجام سے جاہل رہے گا، اور تجھے جس قدر آخرت کے انجام کی معرفت کم ہوگی، اس قدر تو اللہ کی ذات سے جاہل رہے گا۔ اے دنیا میں مشغول ہونے والے، عن قریب نقصان اور ندامت قیامت کے دن، جو کہ نقصان اور رسوائی اور ندامت اور خسارے کا دن ہے، کھل جائیں گے۔ اس لیے تو قیامت سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر، اللہ کے حکم اور اس کا کرم جو کچھ ہے اس پر دھوکہ نہ کھا۔ تو گناہوں اور لرزشوں اور لوگوں پر ظلم کی وجہ سے بہت بری حالت پر قائم ہے۔ گناہ کفر کے قاصد ہیں، جس طرح بیماری موت کا قاصد ہے۔ موت آنے سے پہلے اور ملک الموت کے روح قبض کرنے سے پہلے توبہ کر۔ اے جوانوں، تم توبہ کرو، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کرتا ہے تاکہ تم توبہ کرو، مگر تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی اور گناہوں پر اصرار کرتے ہو۔ اور اس زمانے میں بجز خاص لوگوں کے جو بھی شخص بلا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی یہ آزمائش عذاب ہے، نہ کہ نعمت، بلکہ یہ گناہوں کی سزا ہے، نہ کہ درجات اور کرامات کی زیادتی۔ البتہ اولیاء اللہ جو بلا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کی آزمائش اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ان کے رب تعالیٰ کے نزدیک ان کے درجات بلند ہوں، اور وہ اس کے ساتھ صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چاہتے ہیں۔ جب ان کی آزمائش پوری ہو جاتی ہے تو ان کی بادشاہت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر ان کی آزمائش نہیں ہوتی تو ان کو یقین ہوتا کہ وہ ہلاکت میں ہیں۔ دعا ہے، اللہم لا حلق نسألک القرب منک والنظر الیک فی الدنیا والآخرۃ، فی الدنیا بقلوبنا وفی الآخرۃ بأعیننا۔ اے اللہ، ہم ہلاکت نہیں چاہتے، ہم تیرا قرب اور تیرا دیدار دنیا اور آخرت میں دل کی آنکھوں سے کریں، اور آخرت میں سر کی آنکھوں سے تیرا دیدار کریں۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی کشائش سے نا امید مت ہو، کیونکہ کشائش قریب ہے، نا امید مت ہو۔ سانے تو اللہ ہی کی ذات پاک ہے، تو کیا جان سکتا ہے کہ شاید وہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے گا۔ بلا سے نہ بھاگ، صبر کر کہ بلا صبر کے ساتھ ہر بہتری کی بنیاد اور جڑ ہے۔ نبوت و رسالت، ولایت و معرفت خداوندی اور صحبت کی جڑ بلا ہی ہے۔ جب تو بلا پر صبر نہ کرے گا تو تیری جڑ اور بنیاد ہی نہ ہوگی۔ عمارت کے لیے بغیر بنیاد کے بقا نہیں ہوتی۔ کیا تو نے کوئی ایسا گھر دیکھا ہے جو کوڑا گھر ٹیلے پر قائم ہو اور اس کی بنیاد بھی نہ ہو؟ تو بلا اور آفتوں سے اس لیے بھاگتا ہے کہ تجھے ولایت و معرفت اور قرب خداوندی کی ضرورت ہی نہیں۔ صبر کر اور عمل کو ہمیشہ کرتا رہ تاکہ تو اپنے دل اور سر اور روح سے قرب خداوندی کے دروازے کی طرف چلنے لگے۔ مزید فرماتے ہیں، عالم، ولی اور ابدال انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، جو کہ رہبر اور رہنما ہیں اور پیغام پہنچانے والے ہیں، اور اولیاء اللہ ان کے آگے آگے منادی کرنے والے ہیں۔ مومن غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، اور نہ ہی وہ اس کے غیر سے توقع اور امیدیں وابستہ رکھتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور باطن میں ایک خاص قوت عطا کر دی گئی ہے۔ مومن اور صادقین کے دل اللہ کے ساتھ کیسے قوی نہ ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتے ہیں
پہنچے ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے پاس رہتے ہیں، صرف ان کا بدن زمین پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یعنی اور بے شک شکست وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں، اور وہ اپنے اہل زمانہ برگزیدہ اور منتخب ہوتے ہیں، ان کے معنی متمیز اور الفاظ روشن ہوتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مخلوق سے جدا رہتے ہیں اور وہ مرغوب چیزوں سے بے رغبت ہوتے ہیں، اور یہ آگے قدم رکھتے ہیں اور سبزہ ان کے پیچھے اگتا ہے، ان کے لیے لوٹنا اور واپس ہونے کی کوئی حاجت نہیں رہتی، تنہائی سے انس حاصل کرتے ہیں، اور یہ ویرانوں، دریا کے کناروں، جنگلوں اور چٹیل میدانوں کو آبادیوں پر ترجیح دے کر وہیں رہنا اختیار کرتے ہیں، جنگل کی سبزیاں کھاتے ہیں، تالابوں سے پانی پیتے ہیں اور جنگلی جانوروں کی مثل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو قرب کی دولت سے نوازتا ہے اور وہ ان کو اپنا مونس بنا لیتا ہے، اور ان کے ظاہری اجسام کو انبیاء، صدیقین، شہداء کے اجسام کے ساتھ کھڑا کرتا ہے، اور ان کا باطنی تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ دن رات خدمت خداوندی میں، خلوت میں ٹھہرتے ہیں۔ مشتاقوں کی راحت اور انس چاہنے والوں کی خوشی اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہے۔